آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز کے آخری باب کے اسی موڑ پہ یاروں سے ہوئے یار جدا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آرٹیکل شپ کے آخری ایام لاہور میں ہی گزرے اور جو کام ہمارے ذمہ تھے ان کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ فکر معاش شہر بدر کر گئی ہمیں، فکر معاش شہر بدر کر گئی ہمیں، پھر ہم تھے اور قلم کی مشقت کے رات دن۔ آرٹیکل شپ کے اختتام سے چند روز قبل ایک دوست اپنی نوکری چھوڑ کر ملک سے باہر جا رہا تھا، جس نے اپنی جگہ پر پر کرنے کے لیے ہمارا نام انٹرویو کے لیے تجویز کر دیا۔ انٹرویو دیا تو اس میں ہمیں بآسانی نوکری مل گئی اور کہا گیا کہ جیسے ہی ہم فرم سے فارغ ہوں نوکری پر آ جائیں۔ پرنسپل صاحب کو مطلع کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ان کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہوگا، لیکن بات تو کرنی تھی، اس لیے ذہن میں ایک مضمون تیار کر لیا۔ پرنسپل صاحب کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئے اور اسی دوران سارا مضمون ذہن سے غائب ہو گیا کہ کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہی، کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہی لفظ پیرایہ اظہار میں گم ہو جائیں۔ پرنسپل صاحب اپنے کسی کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی ڈائری پر نظریں جمائے ہوئے کہا، جی بتائیں۔ بس اس وقت جو ذہن میں آیا بول اٹھے، سر ہمیں ایک نوکری کی آفر ہے، چند دن بعد ہماری آرٹیکل شپ مکمل ہو رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آرٹیکل شپ کے آخری دن تک اپنا کام مکمل کر کے نوکری کے لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈائری بند کی، اسے میز پر رکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر ہمارے پاس آئے۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا کہ شاید ان کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ ہمیں فرم سے رخصت کرنے ہونے کی اتنی جلدی ہے، لیکن انہوں نے قریب آ کر ہمیں باقاعدہ گلے لگا لیا اور باخوشی ہمیں نوکری کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ بس کیا تھا، عید ہی ہو گئی۔ پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا، پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا، اتنی سی خوشی سے کوئی مر بھی نہیں جاتا۔ کئی دوستوں کو آرٹیکل شپ کے ختم ہونے کے بعد بھی فرم میں آ کر اپنے کام مکمل کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارا آرٹیکل شپ کا آخری دن ہی فرم میں آخری دن تھا۔ جو بھی کام ہمارے ذمے تھے وہ مکمل کر چکے تھے اور آخری دن سب لوگوں سے غم و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فرم سے رخصت ہوئے۔ یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا۔ سفر وسیلہ ظفر کا مشہور مقولہ ہمارے لیے بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ آرٹیکل شپ کے دوران کیے گئے پے در پے سفروں کی گرد، شہر شہر گھومنا اور مختلف علاقوں کے مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں سے ملاقات نے ہمارے کام میں پختگی پیدا کر دی تھی۔ سفر کا یہ سلسلہ شاید ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو اب تک بھی مختلف وجوہات کی بنا پر جاری و ساری ہے۔ ہماری دربدری کا یہ ماجرا ہے کہ ہم مسافروں کی طرح اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں اتنا ضرور کہیں گے کہ اس آرٹیکل شپ کے 3.5 سالہ دور سے حاصل ہونے والے تجربات کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی نوکری اور کاروبار میں بہت فائدہ اٹھایا۔ الغرض آرٹیکل شپ کے تجربات کو گرد سفر مزید نکھارتی رہی۔ فراز صاحب کے اشعار قدم قدم پر ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور یوں آرٹیکل شپ کا ایک طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد